نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کا آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے۔ تیسرا پارہ ہے اور رکوع کے بیچ میں ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ 11واں رکوع ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، لیکن جو ہم نے آخری کلاس میں آخری آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 25، میں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ آیت کا پہلے تلاوت کرتی ہوں۔ فَكَيْفَ، تو کس طرح، اذا جب جمعناہم جمع کریں گے ان کو، لیومن اس دن، لا نہیں، ریب فیہ اس میں کوئی شک، ووفیت اور پورا پورا کر کے دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا، وہم اور وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو ہم نے پیچھے اس سے پڑھا تھا، غرہم جو دھوکے میں ڈالے رہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دھوکوں میں گزار دی، اس دن ان کا کیا حال ہوگا جس دن ان کو جمع کیا جائے گا اور جس کے آنے میں، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس دن وفیت کل نفس ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وفیت کے اوپر میں نے بات کی تھی، وفا سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا کر کے دینا۔ لیکن میں یہاں پہ جو بات آج میں دوبارہ جو اس کے اوپر بات کرنے لگی ہوں، ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ سا بیچ میں رہ گیا تھا کہ وفیت کو کسبت کے اپوزٹ رکھ کر سوچیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر دیکھیں کہ جو اس کو اردو میں جیسے ہم محاورہ بولتے ہیں نا کہ جو بیج بوئیں گے وہی بیج کاٹیں، وہی پھل کاٹیں گے، تو یہاں پہ اس سے یہی وفیت سے مراد یہ ہے کہ جو تم نے کسبت سے مراد یہ ہے کہ جو تم نے بیج بو گے، تمہارے ہاتھ جو کمائی کریں گے، وفیت وہی تم کو پورا پورا کر کے ملے گا۔ یعنی جس کے لیے انسان نے محنت کی ہوگی، جو انسان نے خود کمائی کی ہوگی، اپنے بڑوں کی کمائی کے اوپر، اپنے بزرگوں کے کارناموں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، وہ تو گزر گئے۔ اللہ نے فرمایا نا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے پارے کے آخر میں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمائیاں کی اور تمہارے لیے ہیں جو تمہاری کمائیاں تھی۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو فوت ہو گئے، پاسڈ اوے ہو گئے، ان کے لیے ان کی کوششیں ان کے ساتھ چلیں گی۔ تو پتہ یہ چلا، میں جس بات کے اوپر یہاں پہ دوبارہ میں نے اس آیت کو کھولا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی اس کے کام آئے گی۔ ہاں دیکھیں، جو کمائی ہوگی اس کے برابر برابر بدلہ دیا جائے گا، لیکن اگر اللہ چاہیں اور رحم کرنا چاہیں، فضل کرنا چاہیں، اور ہم ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت اور فضل ہی مانگتے ہیں، اگر اپنا اللہ رحم کرنا چاہیں اور اللہ فضل کرنا چاہیں تو اس ایک نیکی کا کئی گنا بڑھا کر اجر دیں گے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائیں گے کسی کے اوپر بھی کہ اس کی کسی نیکی کو اس کے نامہ اعمال سے ساقط کر دیا جائے، اور اس کی نیکی کو، ہاں اگر وہ نیکی کے معیار پر پوری اترتی ہو، یعنی خلوص کے ساتھ کی گئی ہو، ریاکاری سے پاک ہو کر کی گئی ہو، تو اس کا بدلہ پورا کا پورا دیا جائے گا، لہا ما کسبت۔ اب جو لہا ما کسبت میں نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اولاد بھی آ جاتی ہے۔ جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہوتی ہے وہ اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی انسان اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اس کی اولاد اس کے پیچھے سے اس کے اچھے کاموں کو لے کے آگے چلتی ہے، وہ اس کے لیے لہا ما کسبت کی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، یہ جو ہم الحمدللہ تفسیر سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی لہا ما کسبت میں آئے گا جو ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کنٹینیو رہے گا، اسی طرح سے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اگر کوئی برائی کا کام کرے گا تو وہ اس کے لیے لہا ما کسبت میں آ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم اپنے
جو کام ہیں، جو اپنے اعمال ہیں، وہ ایسے کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، اور ایسے عمل جن کے بدلے میں، اور اس امید کے ساتھ بیج بویا کریں کہ اس کے بدلے میں ہم اچھا پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں پہ ہمیں بہت سخت ضرورت ہوگی اپنا رزلٹ کی، بہت شدید طلب ہوگی، وہاں پہ اللہ تعالی ہمارے عملوں کے نتیجے میں ہمارے جو نامہ اعمال ہے وہ ہمارے داہنے ہاتھ میں پکڑائیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اور اب جو کوشش کریں گے، جو محنت کریں گے، جس کے لیے سعی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الا ما سعى، جو کوشش کرے گا انسان اسی کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ لہا مکاسبت ہیں، یہی ہیں دراصل جو ہمارے لیے آخرت کی جو ہماری درجات ہیں ان کو بڑھانے کا باعث بن جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 26 کا آغاز کرتے ہیں۔ کل اللہم، کہہ دیجئے اللہم، اے میرے اللہ۔ یہاں پہ یہ جو ہے یا اللہ ہے دراصل، جس کو صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہم اگر بعد میں میم مشدد لگا دیں نا اللہ کے نام کے بعد، یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر ہم یا اللہ کی جگہ پہ اس کو، یہ اصل میں لفظ جو ہے وہ یا اللہ ہے، لیکن یہاں پہ بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا میم مشدد لگا کے، یا کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہ میں بتا رہی تھی کہ یہ ویسے تو گرامر کی باتیں ہیں، یہ آپ کو اتنی ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں آپ کو ایک صرف وضاحت یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میم مشدد جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ لگ سکتا ہے، کسی مطلب بالکل اس کا وہی ہے جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں، اللہم کا بھی یہی مطلب ہے کہ اے اللہ، لیکن میم مشدد صرف اللہ کے نام کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے۔ میں وضاحت یہاں پہ یہ کر رہی ہوں۔ کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، مالک ہے جو ملک کا، بادشاہی کا، تو تل ملک کا، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء، جس کے لیے تو چاہتا ہے، وتنزع، اور تو چھین لیتا ہے، نون زا عین اس کا روٹ ہے، کھینچنے کو کہتے ہیں، قرارگاہ سے نکال لینا اور نکالنا یا کھینچنا، اور نزع کا علم ہم آپ سب نے سنا ہوا ہے، یہ اسی روٹ سے ہے، نزع وہی لفظ ہے۔ یہ جب نزع کا عالم آ جاتا ہے یعنی جب تو چھین لیتا ہے، جب تو کھینچ کے نکال لیتا ہے، ملکہ بادشاہت کو، ممن اس کے لیے جو تشاء تو چاہتا ہے، وہ تو عزو اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جس کے لیے تو چاہتا ہے، وہ تو ذلو اور تو ذلت دیتا ہے، ذلل اس کا روٹ ہوتا ہے، ذلت عام زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں وہی ہے یہ، من تشاء جس کے لیے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بیدک تیرے ہاتھ میں الخیر خیر ہے، انکا بے شک تو اللہ اوپر کلی ہر شے ان چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ بے شک تمام بادشاہت کا مالک تو ہے۔ اللہ کی ذات کی کبریائی کو، بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول سمجھ لیجئے، یہ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودنے کا کام صحابہ کرام کے سپرد کیا گیا تھا، تو پتہ چلتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ 40 ہاتھ لمبی خندق کو 10 آدمیوں کے درمیان ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، ان کے سپرد کیا گیا تھا تاکہ 10 لوگ 40 ہاتھ لمبی خندق کو کھودیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کام میں شامل تھے۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور بہت چوڑی اور بہت گہری تھی تاکہ اس کے اوپر سے دشمن کراس کر کے نہ آ سکے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے کہ دشمن کے آنے سے پہلے اس کو مکمل کرنا تھا، کیونکہ دراصل مدینہ والوں کی حفاظت کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے یہ خندق بنائی جا رہی تھی، جبکہ دشمن سارے مل کر یلغار کر رہے تھے مدینہ کی طرف، اور سب نے مدینہ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر، جہاں سے جو ایک سائڈ مدینہ کی کھلی تھی، دو طرف جو ہے وہ پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی، ادھر سے حملے کا خطرہ نہیں تھا، ایک طرف بنو قریظہ کی بستی تھی، اس لیے ان کی طرف سے بھی کیونکہ معاہدہ ہوا تھا، اس لیے ان کی طرف سے بھی امید تھی کہ دشمن حملہ نہیں کرے گا۔ یہ چوتھی سائڈ تھی جو جس طرف سے حملے کا خطرہ تھا، تو اس
سائٹ کو بچانے کے لیے، اس سائٹ سے مدینہ کو بچانے کے لیے یہ پلاننگ کی گئی۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، کیونکہ فارس میں خندقیں کھودی جاتی تھی، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں پہ خندق کھود لی جائے۔ تو اس کام کے لیے صحابہ کرام نے دن رات محنت کی۔ جیسے میں نے بتایا ٹائم بہت تھوڑا تھا، شارٹ تھا، دشمن اکٹھا مل کے حملہ آور ہو رہا تھا اور کسی بھی وقت وہ پہنچنے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا کام کیا صحابہ کرام نے کہ صرف ضروری کھانے پینے اور قضائے حاجت کے لیے وہ رکتے تھے، اس کے علاوہ مسلسل محنت کر رہے تھے۔ خندق کی کھدائی کی جا رہی تھی اور سب صحابہ کرام مل جل کر یہ کام کر رہے تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کام میں شریک تھے۔ کھدائی کے دوران کہیں کچھ صحابہ کرام جب کھدائی کر رہے تھے تو ایک بہت بڑی چٹان جو ہے وہ رستے میں آ گئی۔ جب صحابہ کرام جن کے حصے میں وہ پارٹ آیا تھا کھدائی کا، انہوں نے بہت کوششیں کی لیکن وہ چٹان ہلی تک نہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس چٹان پر ضرب لگائی تو اس چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور وہاں سے ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا جس سے دور دور تک روشنی پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں وہاں کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی گئی تو ایک دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا، فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک فارس دے دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی گئی اور تیسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت یہاں سے صنعا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ اب اہل ایمان کو تو آپ کی پیشین گوئیاں کا پورا یقین تھا نا، ایمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، اور بعد میں یہ ساری پیشین گوئیاں سچ ثابت بھی ہو گئیں۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے تھے اس وقت حالات بالکل ایسے نہیں تھے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا ممکن نظر آتا۔ منافقین نے یہ باتیں سنی تو خوب مذاق اڑایا، طرح طرح کی باتیں بنائی کہ دیکھو ان لوگوں کو اپنے کھانے کا ہوش نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں فارس، روم اور شام کی فتوحات کے، اور اتنا اپنی حفاظت کرنی ان کو مشکل ہوئی ہے اور دشمن کے خوف سے خندق کھود رہے ہیں۔ ان احمقوں کو دیکھو، نعوذ باللہ، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہانک رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا ان کی باتوں کو جانے دو، ان کو بتا دو کہ تمام جہانوں کا مالک صرف اللہ ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں ہے پوری کی پوری بادشاہت۔ تو مالک الملک، وہ بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بے شک ساری خیر، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں نا ایک مومن کے ایمان کی اور اس کے یقین کی اور اس کی بلند نگاہی کی تصویر نظر آتی ہے کہ پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتا ہے، اپنے زور بازو پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس ذات پر بھروسہ کرتا ہے جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی تقدیر ہے، تمام کائنات کا کنٹرول ہے، جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ کیسے؟ ابھی اگلی آیت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہ رہی تھی، بیدک الخیر سے مراد جو ہے تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہر خیر ہے، اس سے مراد ہے ہر بھلائی، خیر سے مراد ہر بھلائی ہے، اس میں روزی، رزق، مال، اولاد، ہر خیر، علم، ہر خیر، ہر طاقت، جسمانی اور روحانی صلاحیتیں، ہر خیر اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا جب بھی کچھ بھی چاہیے ہو، اللہ سے یہ جب دعا کیا کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کے جو دعا مانگے اس کی حاجات پوری ہو جائیں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تہجد کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو جب یہ پڑھیں تو بیدک الخیر کے اوپر پورا فوکس کیا کریں کہ ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں، اس کے لیے ہمیں کوئی پلاننگز نہیں کرنے کی ضرورت، ہمیں لوگوں کو کسی کو دھوکہ دے کے ہم سمجھے ہم کچھ حاصل کر لیں گے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے حاصل کر لیں گے، کوئی ضرورت نہیں، ہر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بظاہر بعض اوقات ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی تو شاید ہمیں خیر نہیں مل رہی، ایسا نہیں ہے، اللہ جو بھی دیتا ہے اسی کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اور جیسے میں یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ ہر ممکن کو ممکن کر سکتا ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ خود ہی اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ تولج اللیل فی النہار، آیت نمبر 27 ہے، وہ داخل کرتا ہے، تو جو اتنا زبردست ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا
دیتا ہے اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا چینج وہ کر سکتا ہے کہ مکمل روشنی کو مکمل اندھیرے میں ڈھال دیتا ہے اور مکمل اندھیرے کو مکمل روشنی کے اندر بدل دیتا ہے. اور یہ اس رب کے علاوہ کسی کے دائرہ قدرت میں نہیں ہے. تولجو کا میں بتا دیتی ہوں آپ کو روٹ، والجا اس کا روٹ ہوتا ہے واو لام جیم. والجا کہتے ہیں کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، کسی تنگ جگہ میں گھس جانا اور پوری طرح سے داخل ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، کیونکہ اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھپ اندھیرا ہوتا ہے اور ناممکنات میں سے ہوتا ہے کہ اب اس میں روشنی نظر آئے گی، لیکن اللہ جب روشنی کی ایک ہلکی سی لہر آتی ہے پہلے اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پوری روشنی ہو جاتی ہے اور اتنی چھا جاتی ہے کہ پھر اندھیرے کو وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ملتی. بالکل اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت غموں میں گھرا ہوا ہو، اس کی زندگی سے غم دور کرنا اس رب کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں، اور اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یا پھر اسی طرح سے دوسرا شخص ہے جو آج خوش ہے، اس کی زندگی میں اگر آج بہت خوشیاں ہیں تو کل ایک دم سے اس میں کچھ غم بھی آ سکتے ہیں، کوئی پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں. اور ایسا ہم ہر روز دیکھتے ہیں اپنی ذات میں بھی اور باہر بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اپنی کسی بھی چیز پر، کسی بھی موقع پر، کسی بھی صلاحیت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے. فخر نہیں، غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنی عمر پر، نہ اپنے عہدے پر، نہ اپنے علم پر، نہ اپنے لیاقت پر، یا جو مال و دولت پر، یا اپنی اولاد پر، یا اپنے حسن پر. کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز جو ہے دنیا میں وہ قابل بھروسہ نہیں. سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ چاہے اس وقت عطا فرما دے اور جب چاہے لے لے، اور جب وہ دیتا ہے تو اسی کا کمال ہے، اور جب وہ لے لیتا ہے تو یہ اسی کی مرضی ہوتی ہے. نہ تو ہمیں کسی چیز کے ملنے پر اتنی خوشیاں منانی چاہیے کہ ہم بالکل آپے سے باہر ہو جائیں اور ہم اصل حقیقت کو بھول ہی جائیں، اور نہ ہی کسی چیز کے جانے پر ایسے شکوے کرنے چاہیے کہ رو دھو کر ہم پھر اللہ کی ناشکری کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. بلکہ ہمیں تو ہر لمحہ صرف شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ دینے کی مصلحتیں بھی اللہ جانتا ہے اور لینے کی مصلحت بھی وہی جانتا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہماری سمجھ سے بالا ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. دنیا میں دن رات انقلابات آتے ہیں، بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں اوپر کی چیزیں نیچے اور نیچے کی چیزیں اوپر ہو جاتی ہیں. اور یہ انڈیویجولی بھی ہوتا ہے، انفرادی طور پہ بھی ہوتا ہے، اور اگر ہم دنیا کی اوپر نظر ڈالیں تو مختلف اقوام کے اوپر بھی اس طرح کی صورتحال آ رہی ہوتی ہے. تو انفرادی طور پہ بھی ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ان کو عزت ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ایک دم سے وہ گر جاتے ہیں، بہت ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ہم اقوام میں بھی دیکھتے ہیں کہ اب بعض اقوام کو بڑی ترقی، بڑا عروج ملا ہوا تھا، وہ سپر پاورز. لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہمیشگی کے لیے کوئی سپر پاور نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو روم اور یونان اس وقت روم اور ایران اس وقت سپر پاورز تھیں. اور ابھی ریسنٹ ایئرز میں پچھلے جو گزرے ہیں ان میں امریکہ اور روس، اب روس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، تو اب چائنا اور امریکہ بن گئی ہیں. تو یہ اسی طرح سے بدلتا رہتا ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ مصائب قومن غیر قومن فوائد. یہ عربی میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ ایک قوم کے فوائد جو ہیں، ایک قوم کے مصائب جو ہیں وہ دوسری قوم کے فوائد ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بعض اوقات ایسی ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے کا ہمیں مقصد نہیں سمجھ آ رہا. وہ جو ہم نے بچپن میں پڑھی ہوئی اپنی درسی کتب کے اندر کہ نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو اللہ نے جو بنایا نا ہر چیز کو، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی پلاننگ کے تحت بنایا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہمارا دماغ اس تک جاتا نہیں ہے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اچھے حالات میں بھی آزمائش ہے اور برے حالات میں بھی آزمائش ہے. امید ہمیشہ اچھے حالات کی کرنی چاہیے، کبھی بھی اللہ سے برے حالات مانگنے نہیں چاہیے. لیکن اگر کبھی برے حالات آ جائیں تو اس میں ہمیں دعا کا سہارا لینا ہے. اور یہ دعا جو میں ابھی آج ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ بہت مضبوط سہارا بنتی ہے برے حالات میں. خاص طور پہ
ہمیں ہم سب کو امت مسلمہ کے لیے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل کے اوپر میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ رات کو یہ جو تولج اللیل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا، اس سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے رات کو غم سے، اور جو دن ہے اس کو خوشی سے بھی تشبیہ دی گئی، علماء کرام نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ غم کے بعد خوشی لے آتا ہے اور خوشی کے بعد غم لے آتا ہے، مایوسی کے اندھیروں کے بعد اللہ تعالیٰ امید کی کرن دکھاتا ہے، ہمارے دلوں کو خوشی بھی وہی دیتا ہے، امیدیں بھی وہی دلاتا ہے اور غم بھی وہی دیتا ہے۔ تو خوشی پا کر اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور غم اگر آ جائے کبھی زندگی میں تو اس میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور ترزق من تشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر وہی دو متضاد چیزیں آمنے سامنے رکھ کر دکھائی جا رہی ہیں، جیسے نہار اور لیل کو، دن اور رات کو آمنے سامنے رکھ کر بتایا گیا نا، ایسے ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک زندہ چیز مردہ چیز میں سے برآمد ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک درخت زندہ چیز ہوتی ہے لیکن جو نکلتا کہاں سے، بیج میں سے، جو بظاہر بے جان سا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان پورا کا پورا کس سے نکلتا ہے، ایک نطفے سے، چھوٹا سا نطفہ جو کہ بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایسے ہی زندہ میں سے مردہ، بعض اوقات مردہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی اور موت کو اسلام اور کفر سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات ایک مسلمان کے گھر میں ایک کافر پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک کافر کے گھر میں ایک مسلمان پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن ایک زندہ تھا مسلمان حضرت نوح علیہ السلام، اور مردہ ہے بیٹا جو کافر تھا۔ تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے نا، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کے بارے میں کہا، کفار کے بارے میں، کہ وہ تو مردہ جیسے مردے ہیں، کیونکہ سنتے نہیں اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو، اس لیے وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ سے تشبیہ دی گئی ان کو۔ اسی طرح سے دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ اتنے بہترین مسلمان لیکن بہترین زندہ و جاوید ہستی، اور اس کے گھر پیدا ہوئے ایک مردہ کے گھر میں، آزر کے گھر میں، جو کہ بت پرست تھا۔ تو بعض اوقات ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت جاہل انسان کے گھر میں عالم پیدا ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے عالم، اور بعض اوقات علماء کے بیٹے جاہل ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ میں بے شمار اس کی تفاسیر جو ہیں علماء کرام نے کی ہیں، کہ اور اس میں ایک اور یہ بھی کہا گیا کہ جیسے اچھے حالات سے برے حالات وجود میں آ جاتے ہیں، یا برے حالات سے اچھے حالات وجود میں آ جاتے ہیں، اور یہ بظاہر جو نظر آتا ہے نا انسان کو، جو بظاہر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہوتی۔ دنیا ہر وقت، میں نے جیسے پہلے بھی کہا، ہر وقت حرکت میں ہے، نہ دنیا میں انسان ٹھہر سکتے ہیں، نہ دن اور رات ٹھہر سکتے ہیں، نہ حالات اور واقعات ایک جیسے رہ سکتے ہیں۔ اصل میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، اس میں انسان کا اپنا بھی جو تغیرات آتے ہیں انسان کے جسم میں یا اس کے ارد گرد وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو موسم کے حالات جو چینج ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو ویسے جو ہمارے حالات اور واقعات چینج ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے دراصل انسان کا ٹیسٹ ہے۔ بیسیکلی بات یہاں ختم ہو گئی کہ یہ امتحان ہے انسان کا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو خوشی دی تو اس نے اس خوشی کے موقع پہ کیا کیا، اور جب اللہ نے اس کو غم دیا تو اس نے اس میں کیا کیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے امتحان کے طور پر بھیجا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ چاہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، وہ اللہ اپنے ایک اشارے سے کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے۔ اللہ جب چاہے انسان کا دل الٹ کے ایک طرف کر دے، اور جب چاہے الٹ کے دوسری طرف کر دے۔ ہم عام طور پہ اسباب کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم اسباب پہ غور کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا تو وہ ہو گیا، مطلب ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ دراصل یہ اسباب جو
ہوتے ہیں نا، یہ بہانے ہوتے ہیں، اصل چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے. اگر اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. یہ بالکل ہر معاملے میں ہے جو میں نے بھی بیان کیا پیچھے. رزق بھی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بالکل الٹریٹ آدمی ہے، بالکل جاہل آدمی ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہوتا ہے کہ اس کو کاؤنٹ کرنا بھی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پائی پائی کو ترس رہے ہوتے ہیں. تو پتہ چلا رزق کی بنیاد کسی قابلیت، کسی اہلیت پر نہیں، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہی راتوں رات وہ کہتے ہیں کروڑ پتی ہو گیا، راتوں رات لاکھ پتی ہو گیا. اور بعض اوقات ایک ہی رات میں وہ سارا کچھ جو ہاتھ میں ہوتا ہے کروڑوں اور لاکھوں، وہ سب چلا بھی جاتا ہے. تو پتہ چلا سب کچھ اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے ہے. ہمارا پھر وہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے ہم اسباب کے اوپر غور کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو کمی کوتاہی کسی کی، تو ہم اس کے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی غلطی تھی، اس وجہ سے اس کے پاس رزق نہیں، اس کی وجہ سے اس کے پاس آسائشیں نہیں. اور بعض اوقات ہم کسی کا بہت خوشحال دیکھتے ہیں، ہم اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کام کیا کہ اس کو اتنا رزق ملا. یاد رکھیں اللہ نہ تو کسی کی شکل دیکھ کر اس کو رزق دیتا ہے، نہ کسی کی قابلیت دیکھ کر اس کو رزق دیتا ہے. کوئی بھی خیر، صرف رزق نہیں، کوئی بھی خیر، بیدک الخیر ہم نے پڑھا نا، جو بھی اللہ کی عطا نہ کسی کی قابلیت کی بنا پر ہوتی ہے، اللہ کی عطا نہ کسی کی شکل صورت کی بنا پر ہوتی ہے، بلکہ اللہ جس طرح چاہتا ہے ویسا فیصلہ فرما دیتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قائم بالقسط ہے، وہ اس کائنات کو بیلنس کر رہا ہے، اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح سے کرتا ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے خیر ہی مانگتے رہیں، بھلائیاں ہی مانگتے رہیں. جب میں نے پہلے بھی بات کی، مانگنی ہم نے بھلائیاں ہیں، مانگنی ہم نے خیر ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمیں خیر یا بھلائی نہیں ملتی تو اس کے اوپر ناشکری نہیں کرنی، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہنا ہے. آیت نمبر 28 شروع ہو رہی ہے. لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست. اولیاء جو ہے یہ ولی ہے، اس کا روٹ واو لام یا، ولی کہتے ہیں دلی دوست کو. من دون، میں اس کے اوپر انشاءاللہ بھی تفصیل سے بات کرتی ہوں. من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے. ومن یفعل، اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، فی شیء کسی چیز میں، الا مگر، ان یہ کہ، تتقوا تم بچو، منہم ان سے، تقاتن بچنا، ویحذرکم اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالی، نفسہ اپنے نفس سے، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، مسیر لوٹ کر جانا ہے تم کو، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر چلے جانا ہے. لا یتخذوا، نہ بنائے مومنین کافروں کو، اولیاء دوست. آیت نمبر 28 ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ کافروں سے دلی دوستی نہ کریں. جو کوئی ایسا کرے گا تو نہیں ہے اللہ سے اس کا کوئی بھی واسطہ، یعنی اللہ سے پھر اس کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں دوستی کرنے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے، یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، ان سے کوئی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. یہ بہت ہی اہم ایشو ہے جس کے بارے میں ہم سب کو آج کے حالات کے پس منظر میں اس کو بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سوالات آتے ہیں. انسانی تعلقات جو ہوتے ہیں، یاد رکھیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. جیسے انسان مختلف ہوتے ہیں، ایسے انسان کے تعلقات بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں تعلقات کی. ایک تعلق ہوتا ہے موالات کا. موالات کا روٹ ورڈ یہی ولی ہے، واو لام یا، جو میں نے ابھی کہا. اولیاء جو یہاں پہ لفظ ہے نا، یہ ہے، اس کا ولی کا مطلب ہوتا ہے دلی دوستی، گہری دوستی، بہت گہرا قلبی تعلق اور قلبی محبت. اور ایک دوسرا تعلق ہوتا ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو 4 کیٹیگریز بتاؤں گی تعلقات کی. پہلا میں نے بتایا موالات کا، جو گہری دوستی ہے، جو کہ مسلمانوں کی مسلمانوں سے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد دوسرا تعلق ہوتا ہے
مواسات کا یہ ہوتا ہے ہمدردی کا تعلق، یعنی ہم کسی سے ہمدردی رکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ. ہمدردی تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے نا، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک طرح کا تعلق نہیں ہو سکتا. اعلیٰ ترین جو تعلق ہوتا ہے وہ میں نے پہلی کیٹیگری بتائی ہے موالات کا، وہ ہوتا ہے جو دلی تعلق ہوتا ہے. دوسری قسم جو ہے یہ مواسات ہوتا ہے، سین سے ہے مواسات، جس میں ہمدردی، خیر خواہی اور کسی دوسرے کا بھلا چاہنا ہوتا ہے. یہ سب کے ساتھ جائز ہے، سب انسانوں کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، خواہ کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو. اور ایک تیسرا تعلق ہوتا ہے مدارات کا، یہ جو ہم اردو میں بھی عام استعمال کرتے ہیں نا، خاطر مدارات، یہ وہی مدارات ہے. یعنی ظاہری خوش خلقی، ظاہری طور پہ دوستانہ برتاؤ. مثلا کوئی بھی شخص، کوئی ان نون ہو یا نون شخص ہو جو ہمارے پاس آتا ہے، فرسٹ ٹائم آتا ہے، ہم سے ملتا ہے، تو کوئی دلی تعلق تو نہیں ہوتا اس سے، وہ ہمارے لیے اجنبی ہے، لیکن ہم اس کے لیے ویسی فیلنگ نہیں رکھ سکتے جیسی ہم نے اپنے ولی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں. لیکن چونکہ انسان ہے اور اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر انسان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ اس کو بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے. یعنی اوورآل ایک مسلمان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مدارات کا ہونا چاہیے. یہ بھی سب کے ساتھ جائز ہے. میں نے بتایا موالات سب کے ساتھ جائز نہیں ہے، مواسات سب کے ساتھ جائز ہے، اور مدارات سب کے ساتھ جائز ہے. اور چوتھا تعلق ہوتا ہے معاملات کا، یہ بھی سب کے ساتھ جائز ہے. مثلا کوئی بزنس ریلیشن شپ ہوتی ہے، یا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے، کام کے معاملات ہوتے ہیں، یا خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے. ایک شخص جیسے پیسے لے کے بازار جاتا ہے اور کوئی پیسے دے کے کوئی چیز خرید کر لے آتا ہے، تو وہ یہ خرید و فروخت کا آپس کا معاملہ ہو گیا نا، تو یہ معاملات ہیں. یا کوئی شخص رستے میں روک کے ہم سے کوئی بات پوچھ لیتا ہے، کوئی راستہ پوچھ لیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، بس اتنی سی ہماری ملاقات ہوئی، تو یہ معاملات ہوتے ہیں. ہم اس کو جانتے نہیں، نہ دوستی ہے نہ مدارات ہے، کچھ بھی نہیں، صرف ایک معاملہ ہوا اور ختم ہو گیا. تو یہ معاملہ جو ہے اس کو معاملات کی کیٹیگری میں ڈالا گیا، علماء کرام نے ڈالا ہے، اور یہ سب کے ساتھ جائز ہے. اب فیصلہ کرنا ہے کہ پہلا تعلق کیا سب کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جو پہلا تعلق میں نے بتایا موالات کا، ولی کا، اولیاء کا، کیا سب کے ساتھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلا، مفسرین نے جو رائے دی وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے حکم کے مطابق کہ یہ صرف مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں نان مسلم نہیں آ سکتے. یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. لا يتخذ المؤمنون کافرین اولیاء، مومنین کافروں کو اولیاء نہ بنائیں. اولیاء ولی کی جمع میں نے پہلے بھی بتایا، اور ولی کہتے ہیں دوست، مددگار، سرپرست، ہمدرد، ایسا جس سے دلی تعلق ہو، مضبوط دلی تعلق ہو. اور ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اس کو بطانت بھی کہا گیا. بطانت جو ہے اس کا روٹ ہوتا ہے با تو نون، بطن جو ہوتا ہے نا، یعنی جیسے بطن اپنا جسم کو کہتے ہیں نا بطن، تو یعنی جو بہت گہرا تعلق ہو اس کو بطانت کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، گویا کہ ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، ان کو دل کی باتیں نہ بتاؤ، کیونکہ مومن کا جو دلی تعلق جو ہے وہ صرف ایک مومن ہی سے ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، کافر سے نہیں ہونا چاہیے. مومنوں کو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے. اور ہاں، ان سے جو یہ کافرین ہیں، کفار ہیں، ان سے مواسات کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، مدارات کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، معاملات بھی ان سے جائز ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے تعلق کاٹ لو، ان سے کوئی بالکل بھی کوئی کچھ آپ رکھو ہی نہ، آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہی نہ رکھو، نہیں، بلکہ یہ تعلق جو ہے یہ ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اور یہ تعلق جو ہے یہ افراد سے بھی، انڈیویجول کا بھی ہو سکتا ہے، کسی جماعت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی قوم کا بھی ہو سکتا ہے، کسی حکومت کا بھی ہو سکتا ہے. ہر لیول پر یہ تینوں تعلقات بنائے جا سکتے ہیں. اس کی ایک سادہ سی مثال یوں لے لیں کہ اگر انڈیا میں زلزلہ آ جاتا ہے تو پاکستان کو مواسات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
ضرور کرنی چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے، اس لیے کہ چاہے ٹرمز اچھے نہ ہوں لیکن ہمدردی تو ہر کسی سے کرنی چاہیے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ دشمن ہو، وہ الگ ہے، لیکن دلی تعلق جو ہے وہ صرف مومنین سے کرنی چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ من احب للہ و بغض للہ و اطاع للہ و منع للہ وقد استمسک للہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، من احب للہ و بغض للہ، اور جس نے اللہ کی خاطر بغض رکھا، و اطاع للہ اور اللہ کی خاطر کسی کو دیا، و منع للہ اور اللہ کی خاطر منع کر دیا، روک دیا، وقد استمسک للہ، تو اس نے اپنا ایمان اللہ کی خاطر مکمل کر لیا۔ تو پتہ چلا کافر سے تعلق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ کو کی توحید کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا نا، تو اس سے اللہ کی خاطر تو محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت تو اعلیٰ ترین جذبہ ہے، بہت خوبصورت تعلق ہے، بہت انمول گفٹ ہے، جو صرف اسی کو دیا جا سکتا ہے جس سے اللہ کی خاطر محبت ہو، اللہ کی خاطر بانڈنگ ہو، دنیا کی خاطر نہیں، صرف مال کی خاطر تعلق قائم کر لیں، کسی کے حسن کے پیچھے مر مٹیں، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی با مقصد ہوتی ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کے بدلے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر چیز میں ہمیں اپنے دوستی میں، اپنے تعلقات میں بھی اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارے تعلق سے اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ کرائیٹیریا ہمیں دے دیا گیا ہے، یہاں بتا دیا گیا کہ کفار سے دلی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ سورہ ممتحنہ میں ہم پڑھیں گے، سورہ مجادلہ میں پڑھیں گے، سورہ توبہ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے، بلکہ سورہ توبہ میں تو یہاں تک آ گیا ہے کہ خواہ تمہارے باپ یا تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو تم ان سے دلی محبت نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں خون کا رشتہ ہے، لیکن کہا گیا کہ محبت مت رکھو۔ خون کا رشتہ ہے، رشتہ داری قائم رہے گی، لیکن محبت نہیں رکھی جا سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ کافر کبھی بھی مومنین کا حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی موقع ملے گا نقصان پہنچائے گا۔ ہم نقصان صرف دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں نا، نہیں، بلکہ کافر جو مومن کو نقصان پہنچائے گا اس کی آخرت کا نقصان کرے گا، اس سے ایسا کام کروائے گا یا ایسے عمل پر اس کو اکسائے گا جس سے اس کی آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے تعلق رکھنے کی صرف ایک صورت ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ سے نہیں ہے، اس کا کوئی بھی واسطہ فی شیء، کسی چیز میں، الا مگر یہ کہ ان تتقوا منہم تقاتا، بچو تم ان سے بچنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے۔ یہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں، میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں ان تتقوا منہم تقاتا، اگر وہ ڈرائیں تم کو، اگر ان کی طرف سے تمہیں کوئی ڈر ہو، اگر تمہیں ان کی طرف سے کسی شر کا خطرہ ہو تو پھر تم ان سے تعلق بنا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کیسے خطرہ کیسے ہو؟ اگر کسی کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو، مال عزت آبرو کا خطرہ ہو، تو وہاں پہ اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقی خطرہ ہو، محض وہم نہ ہو، ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے نا، بہت بعض اوقات ہم ایسے وہم میں گھرے رہتے ہیں، حقیقی خطرہ نہیں ہوتا لیکن ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کافروں سے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے یہ رستہ اپنانے میں کوئی حرج نہیں، تعلق بنایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کسی انڈیویجول کو خطرہ ہے یا پوری قوم کو، پورے ایک بستی کو اس سے خطرہ ہے، تو صرف ایک انڈیویجول کو بچانے کے لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو پوری بستی کو ڈبو دے۔ ایک شخص کی خاطر پوری قوم کو داؤ پر لگا دینا درست نہیں۔ انشاءاللہ سورہ ممتحنہ میں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں، یہ جو ابھی دوستی لگانے کے بارے میں جو بات ہوئی ہے نا، وہ صحابی نے صرف اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے انہوں نے خط لکھ دیا تھا مکہ میں، مکہ والوں کے لیے، حضرت حاطب تھے وہ، انہوں نے تو اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پکڑ کی، ان کی سرزنش کی، لیکن ان کو سزا نہیں دی گئی تھی، کیونکہ حضرت حاطب جو ہیں وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا پتا کہ بدر والوں کے لیے اللہ نے فیصلہ ہی فرما دیا کہ وہ جو چاہیں کریں، ان کے لیے سب گناہ معاف ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے سابقون الاولون میں سے تھے نا، پہلے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی۔ تو بہرحال یہ تفصیل سے ہم وہاں پہ پڑھیں گے، لیکن یہاں کی اس سے ریلیونٹ وہ مثال آ گئی تو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ایک شخص صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری قوم کو داؤ پر نہیں لگائے گا۔ تو پورے غور کر کے، پورے تحقیق کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس سے تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہے، کیونکہ آگے اللہ فرما رہا ہے یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے غلط فیصلہ کیا تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے ہاں پوچھ ہو جائے گی، اس پر پکڑ ہو جائے گی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ جب وہاں جانا ہے تو وہاں پہ حساب کتاب ہو جائے گا، اور سارے معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ کھل جائیں گے کہ کسی نے کس نیت سے تعلق رکھا ہوا تھا، کہ نان مسلم سے تعلق جو رکھا۔ لیکن یہ جو بھی تعلق رکھنے کی اجازت ہے وہ وہی تین میں نے بتایا کیٹیگریز ہیں جن کی میں نے ابھی بات کی ہے، مواسات کی، مدارات کی، معاملات کی۔ ان سے جو موالات کا تعلق ہے وہ جان بچانے کے لیے بھی موالات کا تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا اس کو بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں سیرت کی کتابوں سے۔ ہمیں جو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے تعلق جو ہے وہ کس نوعیت کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اور زیادہ کلیئر سمجھ آ جائے گی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی بہت خوش اخلاقی اور بہت اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، بہت خوش اخلاقی کا ان سے بھی معاملہ کرتے تھے، بہت بہترین تعلقات ان سے قائم ہوئے ہوئے تھے، ہمیشہ احسان اور رواداری کا ان کے ساتھ معاملہ کیا، اپنی ذات کی خاطر کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہجرت کے بعد جب مکہ والوں نے آپ کو اپنے گھر باہر سے نکال دیا تھا، اور آپ دیکھیں کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھی تھے مکہ سے نکلتے وقت، لیکن جب آپ مدینہ میں آ گئے اور آپ نے ریاست مدینہ قائم کر لی اور اسلامی حکومت وہاں قائم ہو گئی، کچھ ہی سالوں کے بعد مکہ میں قحط پڑ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلہ بھجوایا۔ وہ جنہوں نے گھر سے نکالا تھا ان کو جب کھانے کے لالے پڑ گئے، جان کے لالے پڑ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی اور آپ نے ان کو غلہ پہنچایا، حالانکہ وہ دشمن تھے۔ اسی طرح سے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا کہ لا تثریب الیکم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی پکڑ نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ بھی تم کو معاف کر دے۔ اسی طرح سے جو جنگوں کے بعد قیدی آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے تھے۔ آپ کا حسن سلوک دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی شخص جیسے اپنے بچوں کے ساتھ اتنی ہمدردی نہیں دکھا سکتا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے تھے۔ حالانکہ یہ قیدی کون ہوتے تھے؟ جنگ کرنے آتے تھے، لڑنے کے لیے آتے تھے اور پکڑے جاتے تھے۔ تو اور وہ کہتے تھے کہ اما منا و اما فدا، اگر تم چاہو تو ہم سے فدیہ لے لو، چاہو تو ہمیں معاف کر دو، منا ہمارے اوپر احسان کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں پر ہمیشہ احسان کا معاملہ کیا، جو بہترین مثال قائم کی، اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ بے شمار واقعات ہمیں سیرت کے اس میں مل جائیں گے۔ اب کیونکہ اس وقت ذرا تھوڑا ہے تو میں ان کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی، لیکن بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ صرف آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے قیدی کیسے آپ کے اس کے اوپر فدا ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ دشمن جو ہیں وہ حضرت سمامہ بن اسال کی بات سنائی دیتی ہوں۔ ایک بڑے سردار قید ہو کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، تو انہوں نے یہی جملہ بولا تھا جو بھی میں نے پہلے بھی بولا کہ اما منا و اما فدان، اگر تم مجھے میرے پر احسان کرو تو بہت بہترین ہے، تم ایک بڑے شخص پر احسان کرو گے، اور اگر تم فدیہ لے کے مجھے چھوڑنا چاہو تو تم بہت بڑا فدیہ میرے بدلے میں حاصل کر سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کا حکم دے دیا۔ غالباً 3 دن تک وہ وہاں پہ بندھے رہے، اور تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان سے یہی سوال کرتے تھے۔ تیسرے دن جب انہوں نے کہا، یہی جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا میں تم پر احسان کرتا ہوں تو میرے ہاں کر دیتا ہوں۔ وہ وہاں سے گئے اور جا کے غسل کر کے واپس تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی بڑا آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں تھا، اور آج کے بعد آپ سے بڑھ کے کوئی مجھے محبوب نہیں ہے۔
کیونکہ آپ کا سلوک جو میں نے 3 دن دیکھا مسجد نبوی میں، جو معاملہ میرے ساتھ کیا جاتا رہا، اور جو آپ کا دوسروں کے ساتھ جو آپ کا طرز زندگی، طرز تخاطب، جو آپ کا زندگی کا طریقہ گزارنے کا میں نے دیکھا، اس سے میں اتنا امپریس ہو گیا ہوں، اتنا متاثر ہو گیا ہوں کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اور جب حضرت سمام بن اسال واپس گئے تو ان کے کیونکہ سردار تھے تو ان کی وجہ سے ان کی پوری بستی جو ہے، پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ دیکھیں اسلام کو پھیلانے کا باعث بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ تو اگر دشمن سے خوف ہو، خطرہ ہو کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور اچھا معاملہ کریں گے تو رزلٹ یہ ملے گا۔ پھر آپ دیکھیں مکہ میں بھی کفار نے طرح طرح سے آپ کو ستایا تھا، لیکن آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ بنو ثقیف جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ کرنے کے لیے کوئی آئے، بات چیت کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، جو کہ مدینہ میں اس وقت سب سے بہترین جگہ تھی۔ آپ نے نان مسلمز کو وہاں پر ٹھہرایا، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں جب فتوحات ہوئیں اور حضرت عمر نے اپنے ملک میں جو نظام وضع کیے، اس میں نان مسلم یعنی ذمیوں کو بھی وظیفے دیے جاتے تھے، ان کے بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے ان کو سب کچھ فراہم کیا جاتا تھا۔ تو یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اسلام انسانوں کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ہمدردی کے تعلق کا حکم دیتا ہے، اور اس سے اسلام، اسی کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا، اس محبت کے سلوک کی وجہ سے۔ اور آج اسلام کیوں سکڑ رہا ہے؟ کیونکہ دل تنگ ہو گئے ہیں، کیونکہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس لیے مسلمانوں کے اندر سے اسلام نکل گیا ہے، ہمارے اپنے ہی دل تنگ ہو گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک گنجائش ہے، یہ ایک اجازت ہے، لیکن ایک لمٹ ہے۔ ہمدردی، محبت، خیر خواہی کی بطانت جائز نہیں ہے، دلی تعلق جائز نہیں ہے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لیکن منافقت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کھلے دل سے تعلق قائم کیا جائے، لیکن ایک لمٹ کے اندر رکھ کر، نہ اتنا بڑھ جائیں کہ اپنی عاقبت خراب کر لیں، اپنا انجام خراب کر لیں۔ خاص طور پہ اس وقت جب کہ ان سے خطرہ ہو، اس وقت ان سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اگر تمام پہلوؤں کو ذہن میں رکھیں اور تو انسان جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ منافقت اور جھوٹ جو ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے، اور اللہ تم کو وہاں پہ بتا دے گا کہ تم کیا کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ آیت نمبر 29 ہے، قل کہہ دیجئے ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تبدوہ، یا تم ظاہر کر دو اس کو، یعلمہ اللہ، وہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی، اوپر، کل شیء، ہر چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم ظاہر کر دو اس کو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اتنی کھول کے بات بتا دی گئی، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اگر تم کسی کوئی ایسا تمہارا معاملہ ہو جس کو تم چھپا کے رکھے ہوئے ہو دل ہی دل میں، یعنی بظاہر تو تم مسلمان ہو، بظاہر تو تم مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح سے آپس میں جڑے ہوئے ہو، لیکن تم نے کچھ نہ کچھ بیچ میں چھپایا ہوا ہے اپنے سینوں میں، یا تبدوہ، یا تم ظاہر کر دو اس کو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ تم اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو ظاہر کرو گے تو ہی اللہ کو پتہ چلے گا، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جب یہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ کے بعد ساتھ ہی آگے یہ بات آ گئی، یہ بتانے کے لیے کہ جب لوٹ کے اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہاں پہ پھر کچھ چھپا نہیں سکو گے، پھر ہر چیز ظاہر کر دی جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ تم نے دنیا میں لوگوں کے میں اچھا بننے کے لیے ظاہر کر رہے تھے، لوگوں کے سامنے بہت اچھے مسلمان بن کے بیٹھتے تھے، لیکن وہاں پہ سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی اپنی باتیں چھپا کر کہاں جاؤ گے؟ زمین اور آسمان کے اندر ہی ہے نا سب کچھ، تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس میں ہر وہ بات شامل ہو گئی جو ان کے ابھی ہم نے جو بات کی ہے، ان کے ساتھ معاملات رکھنے کی، وہ بھی شامل ہو گئی اس میں بات، اور اس کے علاوہ ہر چیز شامل ہو گئی جو بھی تمہارے معاملات ہوں گے، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وہ یوما، آیت نمبر 30 ہے، یوما، جس دن، تجدو، پائے گا، تجدو ہوتا ہے پانا،
کسی چیز کو کوئی چیز ظاہر ہو جائے. جیسے کل نفس ہر نفس ما جو عملت اس نے عمل کیا من خیر خیر میں سے نیکی میں سے محضرن حاضر کیا گیا. وہ دن کون سا دن ہوگا جس دن ہر نفس جو بھی اس نے عمل کیے ہوں گے نیکیوں میں سے وہ حاضر کر دیے جائیں گے. وما عملت اور جو اس نے عمل کیا ہوگا من سوء ان برائی میں سے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. تودو چاہے گا ود اس کا روٹ ہے چاہنا. ود جو ہے محبت سے ہوتا ہے یعنی وہ چاہے گا وہ محبت کرے گا لو کاش انا کہ بے شک بینہا اس کے درمیان و بینہ اور اس کے درمیان عمل کے درمیان ہوج کی ضمیر جو ہے وہ عاملت کے اوپر جا رہی ہے جو بھی اس کا عمل ہوگا امدن فاصلہ ہوتا بعیدن دور کا یحذرکم اللہ اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفسا اپنے نفس سے اپنی ذات سے واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں پر اپنے بندوں کے لیے بہت شفقت فرمانے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہر نفس کو حاضر کرے گا اور نفس کو اس کے ساتھ اس کے عمل بھی حاضر کر دیے جائیں گے. یہ جو ہم دن رات عمل کر رہے ہیں نا ہمارے کندھوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا منکر نکیر ہمارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے ہمارے نامہ اعمال میں. وہ رجسٹرز اتنے بڑے ہیں وہ پورے کے پورے دفتر ہیں جن کے اندر ہمارے ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جب وہاں انسان حاضر ہوگا تو بعض اوقات تو وہ دیکھ کے حیران رہ جائے گا. وہ سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ تو ایسا نامہ اعمال ہے ایسا رجسٹر ہے جس میں کوئی کچھ چھوٹا بھی نہیں رہ گیا کوئی بڑی بات بھی نہیں رہ گئی یعنی اس میں ہر ایک چیز نوٹ ڈاؤن کر لی گئی ہے. تو یہ ایسا رجسٹر ہوگا جس میں ہر چیز حاضر کی جائے گی ہر چیز لکھی جائے گی. اور اللہ فرما رہے جس دن تم ہر نفس کو اس دن حاضر کیا جائے گا اس دن ہر اس کا عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور جو اس نے عمل کیا ہوگا برائیوں میں سے وہ ان عملوں جو اچھائی ہوگی وہ تو خون بڑھانے کا ذریعہ بنے گی نا وہ تو خوش کرنے کا ذریعہ بنے گی لیکن جو عملت من سوء ہے نا وہ سب سے بڑی خرابی کا ذریعہ بن جائے گی. جب وہ ان اپنے گناہوں کو دیکھے گا وہ چاہے گا تودو وہ محبت کرے گا وہ چاہے گا کہ کاش میری اس عمل کے درمیان اور میرے درمیان میلوں کا فاصلہ ہوتا بہت دور کی جدائی ہوتی یعنی یہ ایسے عمل ہوتا جو مجھے نظر ہی نہ آتا. دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جوش میں یا کسی دوست کے مشورے پر یا کسی اس میں نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہو کے انسان کوئی برا عمل کر جاتا ہے کیونکہ شیطان ساتھ ساتھ اس کو کان میں اس کے پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت برا کام نہیں ہے یہ اتنا برا کام نہیں ہے اور انسان روانی میں وہ برا عمل کر گزرتا ہے. لیکن بعد میں جب اس کا احساس ہوتا ہے وہ اس کے اوپر توبہ استغفار بھی کرتا ہے لیکن اصل تو اس کو پتہ چلے گا جب آخرت کے دن وہ عمل سامنے کھڑا کر کے دکھا دیا جائے گا. قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عملوں کو مجسم شکل دے دی جائے گی. گویا کہ گناہ جو ہے وہ ایک شکل میں سامنے آ جائے گا جیسے ہم حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں نا کہ قبر میں انسان پہنچے گا تو اس کا عمل جو ہے اگر اچھے عمل ہوں گے خوش شکل انسان کی صورت میں اس کے ساتھ آ جائے گا اس کا قبر کا ساتھی بنا دیا جائے گا. اللہ جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمارے نیک عملوں کو ہمارا ساتھی بنائے اس قبر کی تنہائی میں اس قبر کے اندھیروں میں. لیکن اگر خدا نخواستہ کو برے عمل کر کے وہ دنیا سے گیا ہوگا تو وہ برے عمل ایک مہیب گھناؤنی بد شکل صورت میں اس کے ساتھ حاضر کر دیا جائے گا کیونکہ وہ اس کا قبر کا ساتھی ہوگا. استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. اللہ فرما رہا ہے یہی ہمیں وارن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس وقت تو چاہے گا کہ کاش میرے اس عمل کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے نفس سے وہ تم کو ڈراتا ہے اپنی نفس سے کہ واپس تو اسی رب کے پاس جانا ہے نا. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور وہ اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے. اس سے بڑی شفقت کیا ہے اس وقت اس آیت کے اختتام پہ جو اللہ نے فرما دیا اس سے بڑی شفقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کے ہمیں بیان کر دیا کہ تم جو کچھ کر کے آؤ گے اس کا نتیجہ تمہیں وہاں پہ بھگتنا پڑے گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم عمل کرو گے وہ تمہیں
تمہیں شکل کی صورت میں تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، تو اس بہتر نہیں کہ ہم اپنے عمل ہی ایسے رکھیں جو ہمارے لیے اچھی شکلوں میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ وہ جو شروع جہاں سے میں نے بات کی تھی کہ جو بیج ڈالیں گے وہ فیت جو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پورا پورا کر کے دیا جائے گا، تو ہم جو بیج ڈالیں گے اس کے مطابق پھل ملے گا نا۔ جیسے میں کہا کرتی ہوں کہ کریلے کا بیج ڈال کے آم نہیں ملا کرتے، کڑوا بیج ڈال کے میٹھا پھل نہیں ملتا۔ اگر میٹھے پھل کی خواہش ہے تو دنیا میں بھی اچھے اچھے عمل کریں، اور ایک بہت بڑا اچھا عمل یہ ہوتا ہے کہ برے عملوں سے بچ جایا جائے۔ بہت بڑے بڑے عمل کرنے سے بہت آسان کام یہ ہے کہ برے عملوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے اور ہمیں برے عملوں سے بچا کے نیک عمل ڈھیروں ڈھیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنے آپ سے۔ یہ جو حاضرہ ہوتا ہے نا، حاضرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی خوفناک چیز، خوفناک کام سے ڈرانا، یعنی برے کام، صرف یہ برا کام نہیں ہے بلکہ خوفناک کام سے ڈرانے کو حذرہ کہا جاتا ہے۔ تو یحذرکم اللہ، اللہ ہم سب کو ڈراتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔